کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز شعراء کرام اور صدر مشاعرہ، آج کے ہمارے اس آن لائن پروگرام میں اکثر کیا بلکہ تمام شعراء اہل فکر و نظر، صاحب عقل و دانش ہیں۔ آپ کی نگاہ قدیم و جدید، ماضی و حال کی تاریخ پر بھی ہے اور قرآن و حدیث پر بھی، سائنس و ٹیکنالوجی کے حیرت انگیز انکشافات پر۔ جس پروگرام کے اندر ان تمام خوبیوں کے حامل حضرات ہو، وہ ظاہری طور پر اور معنوی طور پر دونوں اعتبار، اور مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ آج کا ہمارے پروگرام، آج کا ہمارا کامیاب سے کامیاب تر ہو کر کے رہے گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے۔ مجھے اس پر 4 مصرے یاد آتے ہیں۔ ادا کروں تو تیرا شکر ادا کروں تو تیرا شکر کس زبان سے کروں، کلام کیسے زمین و آسمان سے کروں۔ ادا کروں تو تیرا شکر کس زبان سے کروں، کلام کیسے زمین و آسمان سے کروں۔ میں بات کرنے کے آداب سے نہیں واقف، میں بات کرنے کے آداب سے نہیں واقف۔ کیا اچھا شعر مصرا ہے۔ میں بات کرنے کے آداب سے نہیں واقف، میرے کریم بتا ابتدا کہاں سے کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کریم بتا ابتدا کہاں سے کروں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کے پروگرام کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ ایک طرف ہمارے صدر مشاعرہ، ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب جابر علی قسیم صاحب، جو اپنے آپ میں ایک شخصیت، ان سے بات شروع کی جائے، یا ہماری سینئر شاعرہ اور ہماری رہنما جناب محترمہ ڈاکٹر نگار سلطانہ صاحب ہمارے درمیان میں فرمائے، ان سے بات شروع، یا اشرف حسن صاحب جو آج کے زمانے کے بہترین شاعر ہیں، ان سے بات شروع کی جائے، یا اس قرآن سے بات شروع کی جائے جو تمام کتابوں میں افضل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تمام کتابوں میں افضل ہے، جس کو سچوں جس کا اتارنے والا اور جو اس کو لے کر کے آیا ہے وہ بھی سچوں کا سچا ہے، اور جس پر یہ اتارا گیا وہ بھی صادق و امین۔ یا بات شروع کی جائے اس پاک ہستی سے کہ جس کے تصدق سے، جس کے طفیل میں تمام کائنات کو سجایا گیا، بنایا گیا۔ اور میرا تو دل آج یہی چاہتا ہے، اور یہ مشاعروں کی روایت بھی ہے، اگر غزلیہ مشاعرہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اس کے آغاز کے لیے، اس کے افتتاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں عشق ہے۔ سامعین حضرات، نعت گوئی اصناف سخن میں عشق رسول کی معراج ہے۔ یقیناً کائنات کی جلوہ سامانیوں میں خوش نما رنگ و روپ اور حسن و سرور ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ اور آپ کے حسن کی زکوٰۃ ہے۔ آپ کا رخ انور 14ویں کے چاند سے افضل ترین اور آفتاب چاشت سے بدر جہاں بہتر ہے، جس کا یقین ہر صاحب ایمان کو ہے۔ آپ کا حسن جہاں تاب، آپ کا جمال و کمال، آپ کا اخلاق و اخلاص، آپ کی سخاوت و مروت
آپ کی شجاعت و ہمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم ہر جذبہ صادق کے لیے مہر تابہ اور حرز جان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے علم محدود، زبان عاجز، کاغذ و قلم قاصر اور الفاظ کے دامن تنگ ہیں۔ الغرض نعت گوئی کے لیے فکر و فن کی پاکیزگی، ایمان و یقین کی پختگی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی حلقہ نور ساتھ لائے ہیں، حلقہ نور ساتھ لائے ہیں، جب تیری انجمن میں آئے ہیں، ایسا لگتا ہے آج محفل میں چاند تارے زمیں پہ آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاسورڈ چینج کر دیا تھا۔ پاسورڈ آپ نے تو کرا تھا، میں نے کب کرا تھا اس کا ہے تو یہ ہے نہیں ہے، یہ ہے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ ایک قطعے سے اپنی بات رکھاتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، بعدہ تمام احباب کا، بالخصوص سرپرستی گروپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا موقع دیا اور ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور اس طرح سے اردو ادب کی خدمات یا اردو ادب کی ترویج اور اشاعت میں ایک اہم کردار ادا کرنے کی کوشش پہ ہیں یا کگار پہ ہیں۔ میں ایک بالکل نو آموز طالب علم ہوں۔ ڈاکٹر نگار سلطان صاحبہ ہیں اور اسی طرح سے اور بھی دیگر معزز شخصیات ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیات کو آپ نے جمع کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دے۔ خیر، مجھے مدعو کیا گیا ہے ایک نعتیہ اشعار سے، ایک نعتیہ قطعے سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ جی عطا کریں۔ محمد مصطفیٰ کی ذات سے جس کو محبت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کی ذات سے جس کو محبت ہے، محبت ہے۔ عرض کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی ذات سے جس کو محبت ہے تو دنیا میں اسے حاصل عظیم الشان نعمت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ کی ذات سے جس کو محبت ہے تو دنیا میں اسے حاصل عظیم الشان نعمت ہے، اور عرض کیا ہے کہ اگر انگلی اٹھائے کوئی ان کی ذات اشرف پر
اگر انگلی اٹھائے کوئی ان کی ذات اشرف پر، جی اگر انگلی اٹھائے کوئی ان کی ذات اشرف پر تو پھر اس شخص پر اللہ کی لعنت ہی لعنت ہے، تو پھر اس شخص پر اللہ کی لعنت ہی لعنت ہے۔ اور ایک مکمل نعتیہ کلام جو میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، امید کرتا ہوں کہ میرا حوصلہ بڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ جی عطا کرے بھائی۔ عرض کیا ہے اس سے پہلے بھی شاید میں یہ کلام سنا چکا ہوں، لیکن آج اس سے پہلے جب میں نے یہ کلام پڑھا تھا یا لوگوں کی عدالت میں رکھا تھا تو آج کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں یہ شخصیات نہیں تھیں، تو میری اپنی دلی تمنا ہے کہ آج ان شخصیات کے بیچ اپنا یہ کلام رکھوں، شاید مجھے حوصلہ ملے اور مجھے آپ لوگوں کی جی دعا جی 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 عطا کرے بھائی۔ ترنم سے پڑھنا ہے، ایسے ہی تحت لفظ پڑھ گئے۔ جس طرح آپ چاہیں اس طرح پڑھیں۔ محبت رسول کی، آواز جا رہی میری؟ جی 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 ماشاء جی اللہ، بہت ماشاء اللہ۔ حاصل ہے بس اسی کو محبت رسول کی، محبت رسول کی، جو شخص کر رہا ہے اطاعت رسول کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ بہت بہت سبحان شکریہ، اللہ۔ نوازش، بہت محبت ہے۔ کیوں تو جہاں میں آئے بہت سے نبی مگر، یوں تو جہاں بہت بہت سے سے نبی مگر، نبی مگر، بہت عمدہ۔ سبحان اللہ، یوں تو جہاں میں آئے بہت سے نبی مگر، بہت سے نبی مگر، کوئی نہ پا سکا ہے فضیلت رسول کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، رسول کی۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں آپ نے بہت عمدہ ماشاء اللہ۔ شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں جی جی عطا کرے بھائی۔ کہ اپنوں کی بات چھوڑیے غیروں نے بھی کہا، غیروں نے بھی کہا، اپنوں کی بات چھوڑیے غیروں نے بھی کہا، غیروں نے بھی کہا، بے شک ہے بے نظیر صداقت رسول کی، سبحان اللہ، بہت عمدہ ماشاء اللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت محبت ہے کہ وہ شخص بے نصیب ہے سب کی نگاہ میں، وہ شخص سب بے کی نصیب ہے نگاہ سب کی میں۔ نگاہ میں۔ کچھ دنوں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ان کی شان میں نہ جانے کیسے کیسے اہانت آمیز الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا اور ان پہ اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا تھا، جی جی تو اسی پیرائے میں یہ شعر عرض کیا ہے جی، کہ وہ شخص بے جی جی عطا کیجیے۔ نصیب ہے سب کی نگاہ میں، سب کی نگاہ میں، بہت عمدہ بھائی۔ جس نے کبھی بھی کی ہو اہانت رسول کی، اہانت رسول کی۔ واہ واہ، بہت شکریہ کہ سب کی ہدایتوں کا وہ سامان دے گئے، وہ سامان دے گئے،
سب کے ہدایتوں کا وہ کی سامان دے گئے ہدایتوں کا وہ سامان دے گئے، وہ سامان دے گئے، پائی ہے مومنوں نے عنایت رسول کی، واہ 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 سبحان عنایت رسول کی۔ اور ایک شعر خصوصی توجہ چاہوں گا اس شعر پر جی تمامی حضرات کی، آپ تمامی سامعین کی، کہ بچپن سے لے کے دیکھیے عمر اخیر تک، عمر اخیر تک، بچپن سے لے کے دیکھیے عمر اخیر تک، واہ واہ جی، کہ بچپن سے لے کے دیکھیے عمر اخیر تک، عمر اخیر تک، گلدستہ حیات ہے سیرت رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ، بہت اچھا، واہ واہ بے شک بے شک بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت بہت شکریہ، امید سے زیادہ آپ لوگوں نے پذیرائی کی اور حوصلہ ملا۔ آخری شعر عرض کیا ہے مقصے کا شعر جو میرے دل کے بہت قریب ہے، خصوصی توجہ چاہوں گا اس شعر پر بھی، جی ارشاد۔ میری تو یہ دعا ہے کہ اے رب دو جہاں، میری تو یہ دعا ہے اے رب دو جہاں، میری تو یہ دعا ہے کہ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اشرف کو ہو نصیب شفاعت رسول کی، سبحان اللہ الہی آمین آمین شفاعت رسول کی، سبحان اللہ سبحان اللہ اشرف کو ہو نصیب شفاعت رسول کی، آمین آمین، شفاعت رسول کی، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ حاصل ہے بس اسی کو محبت رسول کی۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ، بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت بہت شکریہ، بہت نعت سرکار سنانے میں مزہ آتا ہے، جی نعت سرکار سنانے میں مزہ آتا ہے، سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سرکار سنانے میں مزہ آتا ہے۔ مصرے ذہن سے نکل گئے تو اسے طریقے سے کہنے کی کوشش کرتا ہاں میں نعت سرکار سنائے تو اور کہہ لیجیے کہ ایک طرح سے مزہ آ جائے۔ اور یہ میرا پہلا نعتیہ کلام تھا، اب آپ لوگوں کی عدالت میں رکھ دیا، آپ لوگ مطلب بہتر جانتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کمی ہے کیا کوتاہی ہے، بہرحال کسی بھی طرح کی کمی کوتاہی کے لیے معذرت خواہ رہوں گا اور اصلاح کی درخواست کروں گا آپ سب سے۔ نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ التجا کے انداز میں جس انداز سے پڑھی ہے کہ ہر شعر اپنے آپ میں ایک بات لیے ہوئے تھا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر شعر کو قبول فرمائے اور اس نعت کے آمین بھیا، تمام کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی ناظم نعت سرکار سنائے تو مزہ آ جائے، اپنے سوئی تقدیر جگاؤں تو مزہ آ جائے، جی اور جس طرح صدیق عمر نے نبھائی یارو، دوستی ایسے نبھاؤں تو مزہ آ جائے۔ واہ ایک کلام میں اور سنا تو اس کے بعد مجھے اجازت دے دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نعت شریف کا گلدستہ پیش کیا جا رہا تھا، مدحت باب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھولا جا رہا تھا، چنانچہ کہیں جس میں تھر کی خوشبو کیسوے گربارہ کا ذکر کیا متاع اور نور و نکھت سے بھرپور تحصیب ہو رہا تھا، مرجھائی ہوئی کلیوں میں جان سی آ رہی تھی، اللہ یہ پرکے
مستی میں جھوم رہا تھا۔ محفل میں آپ کی آواز کبھی کبھی ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ ہیلو، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آپ کی لیکن آواز دامن وقت تنگ ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اشرف حسن صاحب کو آخر میں پھر انشاءاللہ ایک بار نعت کے لیے ہم زحمت دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مقصد اصلی کی طرف، ایک کلام میں اور اسی وقت سنا دوں، اس کے بعد مجھے اجازت دے دی جائے، میری خواہش ہے۔ ایک ایسی شاعرہ جو اپنے آپ کو چھپانے والی، ناظم صاحب اشرف حیا صاحب کی چادر کو اشرف صاحب کچھ فرما رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک غزلیہ کلام سنا لینے دیجیے، بادہو کا نام ہے، چلائیے، اس کے بعد پھر کیا نام ہے میں سنتا رہوں گا، تاکہ بعد میں صرف سنوں اور سیکھوں، اللہ اللہ، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو۔ جی بالکل عطا کریں۔ ہاں، تحت لفظ ہی پڑھ دیتا ہوں جلدی جلدی میں۔ نہیں جلدی نہیں پڑھیں، آرام سے ترنم میں پڑھیں، اور تھوڑا مائک کسے میں نے کہی ہے، جس کا مطلب کچھ یوں ہے جی کہ دل میں اپنے صنم بسا کر کے، ہاں، دل میں اپنے صنم بسا کر کے، دل میں اپنے صنم بسا کر کے ہم کو تڑپاؤ نہ وفا کر کے، دل میں اپنے صنم بسا کر کے ہم کو تڑپاؤ نہ وفا کر کے، اور عرض کیا ہے دور مجھ سے نہ جا جدا ہو کر، دور مجھ سے نہ جا جدا ہو کر، تجھ کو مانگا بہت دعا کر کے۔ بہت اچھا ہے بھائی، واہ بہت اچھا، بہت عمدہ، واہ کیا واہ بات ہے بھائی۔ دور مجھ سے نہ جا جدا ہو کر، تجھ کو مانگا بہت دعا کر کے، اور عرض کیا ہے کہ لوگ کہتے گزاری بھی کی ہے، ہیں، واہ، لوگ کہتے ہیں عشق آفت ہے، ہم بھی دیکھیں گے تجربہ کر کے۔ کیا بات ہے، بالکل واہ بڑھیا۔ واہ 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 واہ، ابھی تک نہیں کیا کیا جی؟ واہ واہ واہ، ابھی تک نہیں کیا کیا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ملتا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، کھول جاری رکھیے۔ جی جی، بہت شکریہ۔ کہ لوگ کہتے ہیں عشق آفت ہے، ہم بھی دیکھیں گے تجربہ کر کے، اور عرض کیا ہے کہ بھول پایا نہ میں شگفتہ جبیں، اچھا، بھول پایا نہ میں شگفتہ جبیں، جب سے دیکھا ہے سامنا کر کے۔ واہ واہ، اور ظلم کیا ہے ذرا بتائے کوئی، ظلم کیا ہے ذرا ذرا بتائے کوئی، چپ ہیں کیوں یار وہ جفا کر کے۔ واہ، اور عرض کیا ہے کہ دل کی دنیا اجاڑ لی میں نے، دل کی دنیا اجاڑ لی میں نے، عشق میں خود کو مبتلا کر کے۔ واہ، اور مقطع کا شعر ہے کہ پارسا کیسے ہو گئے اشرف، اچھا، پارسا کیسے ہو گئے اشرف، خوش ہیں اپنوں سے جو دغا کر کے، خوش ہیں اپنوں سے جو دغا کر کے۔ دغا کر کے، بہت شکریہ، بہت محبتیں میری غزل کو جھیل لینے کا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھی غزل، نہیں سنتے تو ہم لوگ تجربہ کر پچھتاتے کے ہیں۔ پھر پڑھ دیجیے گا اس کو۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت محبتیں، ڈھیر ساری دعائیں، ڈھیر ساری مبارکباد۔ واہ واہ، واہ جی، سے لگانے والی افشاں کرنے والی ہے، وہ بھی آج خوش قسمتی سے ہمارے بیچ ان سے میری مراد گزار ہوں کہ آپ آواز نہیں آ رہی ہے۔
جی ان کی آواز میں کچھ وہ ہے، آپ کا نام نامی پیش کیا ہے۔ اچھا میری آواز آ رہی ہے تو؟ جی 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 آپ کی آواز آواز پہنچ رہی ہے آ آپ رہی ہے، کی، ماشاء اللہ۔ آواز آ رہی ہے۔ جی بہترین آواز آپ کی پہنچ رہی ہے۔ بہت شکر گزار ہوں جابر صاحب کا کہ وہ ہمیشہ مجھے یاد کر لیتے ہیں، مجھے موقع دے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ پتہ نہیں مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے ان کو اور تمام شعراء کو۔ خیر اس بار بھی کر لیجئے۔ بہت جی شکریہ ایک غزل پیش کرتی ہوں۔ غزل کا مطلب ہے زندگی میں وہ کبھی ہم سے خفا ہوتا نہیں، زندگی میں واہ واہ وہ واہ، کبھی ہم سے خفا ہوتا ہوتا نہیں، نہیں، سب جدا ہو جائیں لیکن غم جدا ہوتا نہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت عمدہ، کیا سب بات ہے، جدا ہو جائیں لیکن غم جدا ہوتا نہیں، اس سے کوئی کیسے رکھے رہنمائی کی امید، اس سے کوئی کیسے رکھے رہنمائی کی امید، راہ زن تو راہ زن ہے رہنما ہوتا نہیں، کوئی نہیں، واہ راہ بہت زن عمدہ، تو بہت عمدہ، راہ زن ہے رہنما ہوتا نہیں۔ کیا کہنے۔ بات تو جب ہے کہ سر کے ساتھ دل بھی جھک پڑے، بات تو جب ہے کہ سر کے ساتھ دل بھی جھک پڑے، سر جھکانے سے فقط سجدہ ادا ہوتا ہائے ہائے ہائے، نہیں، واہ واہ سر واہ، جھکانے سے بہت فقط عمدہ، بہت سجدہ عمدہ، ادا بہت عمدہ، ہوتا نہیں۔ مقرر ارشاد۔ یہ تو آپ نے معرفت۔ بات تو جب ہے کہ سر کے ساتھ دل بھی جھک پڑے، سر جھکانے سے فقط سجدہ ادا ہوتا نہیں، ہوتا نہیں، واہ واہ، کیوں وہ رہتے ہیں صدا، کیوں وہ رہتے ہیں صدا رنجو مصیبت کے شکار، کیا غریبوں کا زمانے میں خدا ہوتا نہیں، کیا غریبوں بات ہے کا بھائی، بہت عمدہ، زمانے میں خدا بہت عمدہ ہوتا شعر ہے۔ نہیں۔ آخری شعر ہے، سر جھکانا پتھروں کے سامنے بیکار ہے، سر جھکانا پتھروں کے سامنے بیکار ہے، پوج لینے سے کسی پتھر کو خدا ہوتا نہیں، پوج لینے سے کسی بت کو، سوری پتھر نہیں ہے بت ہے، پوج لینے سے کسی بت کو خدا ہوتا نہیں۔ مکتا کا شعر ہے، با وفا سب ہیں وفاداری میں شک کیوں ہو نگار، با وفا سب ہیں وفاداری میں شک کیوں ہو نگار، بے وفا بھی سب کے حق میں بے وفا ہوتا نہیں، بہت اچھا ہے، بے وفا بھی سب کے حق میں بے وفا ہوتا نہیں۔ کیا ایک اور کہنے۔ شعر، ایک اور غزل پیش کرتی ہوں۔ جی عطا جی کریں۔ عطا کیجیے۔ جہاں تک نظر ڈالوں کچھ بھی نہیں ہے، مطلع کا شعر ہے، جہاں تک نظر ڈالوں کچھ بھی نہیں ہے، میرے آسماں کی نہ کوئی زمین ہے، میرے آسماں کی نہ کوئی زمین ہے، بظاہر مقام میرے دل کا ہے خالی، بظاہر مقام میرے دل کا ہے خالی، مگر کوئی لگتا ہے اس میں مکی ہے، مگر کوئی لگتا ہے اس میں مکی ہے۔ شعر سنیے گا، میری راہ میں پھول تم نے بچھائے، میری راہ میں پھول تم نے بچھائے، اب ان پر بھی چلنے میں راحت نہیں ہے، اب ان پر بھی چلنے میں راحت نہیں ہے۔ واہ واہ، وہ چہرہ جو رہتا تھا آنکھوں میں ہر دم، وہ چہرہ جو رہتا تھا آنکھوں میں ہر دم، مجھے اب دکھائی وہ دیتا نہیں ہے، مجھے اب دکھائی وہ دیتا نہیں ہے، تیرے سامنے ہے کڑا امتحان ایک، تیرے سامنے ہے کڑا امتحان ایک، تیرے آستہ پہ ہی میری جبی ہے، تیرے آستہ پہ ہی میری جبی ہے، کیا کہنے۔
कभी पास रहकर बहुत दूर था जो, कभी पास रहकर बहुत दूर था जो, वो अब दूर रहकर भी दिल के करीब हैं, वो अब दूर रहकर भी दिल के करीब हैं। मक्ता का शेर है, मक्ता का शेर है, निगार आज महसूस होता है ऐसा, निगार आज महसूस होता है ऐसा कि मैं सच्ची हूँ मेरा कोई नहीं है, कि मैं सच्ची हूँ मेरा कोई नहीं है। एक नज्म पेश करना चाहूंगी, आप लोग इजाजत दें। नज्म का उन्वान है सन्नाटा। 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 सब कुछ है मुहैया, सब कुछ है मुहैया, सभी कुछ तो कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा, किसी से शिकायत नहीं रही, सबों ने अपना फर्ज पूरा किया, तमाम ख्वाहिशों का एहतराम किया। उजाला चाहा उजाला मिला, सूरज ने भी अपनी पूरी किरणों को बिखेर दिया मुझ पर, सूरज ने भी अपनी पूरी किरणों को बिखेर दिया मुझ पर, कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा, मेरे सामने बहार का ही मौसम रहा। खिजा कोसों दूर था मुझसे, मगर मेरी आंखों ने मेरे दिल ने कहीं कोई सन्नाटा महसूस किया ऐसा, जिसे सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी, जिसे सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी, जुबान नहीं दे सकती उसको। काश मैं तुम्हें ले जा सकती उन सूखी राहों पर, काश मैं तुम्हें ले जा सकती उन सूखी राहों पर, जिन पर मैं चला करती थी तन्हाइयों में अक्सर, जिन पर मैं चला करती थी तन्हाइयों में अक्सर। मगर क्या फायदा, मगर क्या फायदा, वो पगडंडियां भी अब हरी हो चुकी हैं। शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम बिला किसी तमीद और ताखीर की अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। खूने जवां रगों में रवां अब नहीं रहा, रवां अब नहीं रहा, खूने जवां रगों में रवां अब नहीं रहा, पहला सा तुझ में हुस्न बयां अब नहीं रहा। वाह, बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। खूने जवां रगों में रवां अब नहीं रहा, तुझ में हुस्न बयां अब नहीं रहा, ढलने लगी है उम्र सफेद अब हुए हैं बाल, ढलने लगी है उम्र सफेद अब हुए हैं बाल, वो हुस्न बेमिसाल जवां अब नहीं रहा। बहुत उम्दा भाई। ढलने लगी है उम्र सफेद अब हुए हैं बाल, वो हुस्न हजरत उस्ताद मौजूद फरमा रहे हैं कि ये आप मुझे तो कह रहे कहीं। ढलने लगी है उम्र सफेद अब हुए हैं बाल, वो हुस्न बेमिसाल जवां अब नहीं रहा। और एक मुकम्मल कलाम, उसके बाद इजाजत। जी बेचार की हुस्न का चारा नहीं रहा, बेचार की हुस्न का चारा नहीं रहा, बेचार की हुस्न का चारा नहीं रहा, जिंदगी का कोई सहारा नहीं रहा। क्या बात। वाह वाह वाह। बेचार की हुस्न का चारा नहीं रहा, जब जिंदगी का कोई सहारा नहीं रहा।
انچاہے کیا خواب بات ہے بھائی، بہت عمدہ جب تعلیم۔ سے نگاہوں میں بس گئے، جی جی انچاہے خواب جب سے نگاہوں میں بس گئے، اپنا ہی اپنے دل پہ اجارہ نہیں رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات، واہ بہت عمدہ، بہت عمدہ بھائی، کیا بات ہے۔ واہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ انچاہے خواب جب سے نگاہوں میں بس گئے، اپنا ہی اپنے دل پہ اجارہ نہیں رہا۔ کہتا ہے دل یہ آج بھی آئے گا لوٹ کر، کہتا ہے دل یہ آج بھی آئے گا لوٹ کر، کہتا ہے دل یہ آج بھی آئے گا لوٹ کر، یہ اور بات اب وہ ہمارا نہیں رہا۔ واہ واہ، کہتا ہے دل یہ آج بھی آئے گا لوٹ کر، یہ اور بات اب وہ خوب، ہمارا نہیں رہا، یہ اور بات بہت خوب، ہمارا نہیں رہا۔ اور شعر دیکھیے گا، محفل وہی ہے، آپ وہی اور ہم وہی، جی بہت خوب، محفل وہی ہے، آپ وہی اور ہم وہی، سب کچھ پہلے جیسا نظارہ نہیں رہا۔ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ سب کچھ ہے پہلے جیسا نظارہ نہیں رہا، الفت یار عشق محبت مروتیں، الفت واہ بھائی یار واہ، عشق محبت مروتیں، دلچسپ آج کوئی نظارہ نہیں رہا، کیا بات، دلچسپ کیا بات ہے بھائی۔ کوئی نظارہ نہیں رہا۔ واہ اور بہت خوب، ایک ماں کے غم کو میں نے اپنے اشعار میں کہنے کی کوشش کی ہے۔ جی عطا کرے بھائی۔ دلی میں نجیب کا جو معاملہ ہوا تھا، ان کی جو والدہ بیچاری رو رو کے اپنا غم بیان کر رہی تھی، اس پہ میں نے ایک شعر کہنے کی کوشش کی ہے۔ سوچو تو نجیب کیا وہ ہوا؟ ضعیفہ جیے بھی تو کس طرح، یہ بھی تو کس طرح، سوچو تو وہ ضعیفہ جیے بھی تو کس طرح، اس پہ وہی دلارا نہیں رہا۔ واہ بہت خوب، بہت خوب، سوچو تو وہ ضعیفہ جیے بھی تو کس طرح، تکیہ تھا جس پہ وہی دلارا نہیں رہا، بے تکیہ شک بے شک، وہی دلارا نہیں رہا۔ اور مکتب بہت پیش خوب، خدمت ہے، حسرت تمہارے شعر وہ سمجھے بعید ہے، حسرت تمہارے شعر وہ سمجھے بعید ہے، جو دل کسی کے پیار کا مارا نہیں رہا، جو دل بہت کسی خوب، کے پیار کا مارا نہیں رہا، جو دل کسی کے پیار کا مارا نہیں رہا۔ واہ، بہت خوب، بہت عمدہ، بہت اچھے۔ میں دراصل ایسا کوئی شاعر واعر تو نہیں ہوں، ابھی میں بھی اسی لائن میں گھسا ابتدا ابتدا ہے۔ خیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد، ارشاد عطا ہو۔ غزل کے چند اشعار ہیں، ان کو سماعت فرما لیں۔ جی جی عطا کریں۔ ارشاد، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے محترم۔ جی، کبھی یاد آؤں تو پوچھنا ذرا اپنی فرصت شام سے، اچھا، انشاءاللہ، کبھی یاد آؤں تو پوچھنا اپنی ذرا فرصت شام سے، کسے عشق تھا تیری ذات سے، کسے پیار تھا تیرے نام سے۔ واہ کیا کہنے، بھائی بنا دیا آپ نے۔ کبھی یاد آؤں تو پوچھنا ذرا اپنی فرصت شام سے، کسے عشق تھا تیری ذات سے، کسے پیار تھا تیرے نام سے۔ اور شاید دیکھیے گا کہ ذرا یاد کر وہ کون تھا
जो कभी तुझे भी अजीज था, जरा याद कर कि वो कौन था जो कभी तुझे भी अजीज था, वो जो जी उठा तेरे नाम से, वो जो मर मिठा तेरे नाम पे। वाह क्या कहने हैं, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत खूब बहुत खूब। और आखिरी शेर, हमें बेरुखी का गिला नहीं कि यही वफाओं का सिला है। हमें बेरुखी का बहुत गिला उम्दा नहीं, हमें बेरुखी का गिला नहीं कि यही वफाओं का है सिला, मगर ऐसा जुर्म था कौन सा, गए हम दुआ व सलाम से। आहा वाह, क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं। बहुत और खूब, एक बहुत दिल्ली के तजर्बा एक अशार लग में रहे हैं आपके शेर जनाब से। कारी रिजवान हसरत के नजर करता हूँ। जी अता करे। जरा सोच कर दिल तोड़ा करो रिजवान, जरा सोच कर दिल तोड़ा करो हसरत, हर गुनाह की भाई बख्शिश ये नहीं काम है। कब से ले रखा है कारी रिजवान, हमें तो बतला देते। हमको काफी दिनों से इनसे बात भी नहीं हुई, तो इस वजह से मैंने इनके ऊपर रास्ते थे हसरत बर्बाद करने के फिर रास्ते थे, न जाने उसे पति का ख्याल नहीं आया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, रुक रुक के डगमगा आ रही है। रही है, मुकम्मल साफ नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। साफ कीजिए भाई। बस 10 मिनट का काम। शायद शायरी भी इजाजत नहीं देती। अच्छा, जी शायरी इजाजत नहीं दे रही है, आप पढ़ना नहीं चाहते, सुनाना नहीं चाहते? नहीं, मैं तो सुनाना चाह रहा हूँ हजरत, आवाज नहीं आ रही ना, क्या करूँ, मजबूर हूँ। नहीं, आवाज आ रही है आपकी। आवाज तो माशाल्लाह आ रही है आपकी। नहीं, अब सही आ रही है। अच्छा, जी मोहतरम। एक नातिया कलाम सुना दो। वैसे मैं तो चाहूँ दिक्कत तो है नहीं, लेकिन तगज़ुल की महफिल शुरू होने के बाद फिर थोड़ा नाच जो है वो मायूब हो जाता, सही कह रहे हैं। हाँ, जी अच्छा नहीं लगता, मजा किरकिरा हो जाएगा फिर गजल का। चलिए ठीक है। असल में मुझको इन चीजों का भी नहीं पता, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे जुड़ूंगा, इंशाल्लाह सब समझ जाऊंगा। इंशाअल्लाह। अच्छा, जी मैं समझा इस मैखाने में मैं अकेला नया। नहीं, मैं भी नहीं ये हूँ। माशाल्लाह सब मुफ्तदी हैं जी, माशाल्लाह। ये हमारे जो है मोहतरमा निगार सुल्ताना साहिबा और हमारे ऐसी बात नहीं है। नहीं, डॉक्टर निगार इन दोनों हजरात की सुल्ताना सरपरस्ती है। साहिब, इनकी तो मतलब बाकायदा किताब शाये हो चुकी है। कोई बात नहीं, आप लोग किसी को बाहों का हार देना, आहा, लिबास तन से उतार देना, किसी को बाहों का हार देना, फिर उसके जज्बों को मार देना, अगर यही मोहब्बत है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है। अच्छा, वाह, बहुत उम्दा। लिबास तन से उतार देना, किसी की बाहों को हार देना, फिर उसके जज्बों को मार देना, अगर यही मोहब्बत है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है। मुझे नहीं, वाह बहुत उम्दा। मुझे नहीं है, बहुत खूब। आदिल नहीं है गया। गुनाह करने की सोच लेना, बांध सके। हसीन पर या दबोच लेना, गुनाह करने की सोच लेना, हसीन पर या दबोच लेना, फिर उसकी आंखें ही नोच लेना, अगर यही मोहब्बत है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है। भाई बहुत अच्छा है। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। किसी को लफ्जों के हाल देना, किसी को जज्बों की ढाल देना, फिर उसकी इज्जत उछाल देना,
اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سجا رہا ہے ہر ایک دیوانہ خیال حسن جمال جانا، سجا رہا ہے ہر ایک دیوانہ خیال حسن جمال جانا، خیال کیا ہے ہوس کا تانا، اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں۔ بھائی کیا بہت کہنے خوب، ہیں، کیا بہت کہنے خوب۔ ہیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، شاندار۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ابو بکر صاحب جو اپنے بہترین اشعار سے آج کی اس نورانی محفل میں چار چاند لگا رہے تھے، ہم بے شکر گزار ہیں کہ حضرت اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ اب ہمارے درمیان ایک نوجوان شاعر اور منفرد لب و لہجے کا شاعر ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں بلا کسی تمہید و تاخیر کی دعوت دے رہا ہوں جناب ارشد اقبال صاحب کو کہ آپ بھی ہمیں اپنے بہترین کلام سے مستفید فرمائیں۔ ماشاء اللہ۔ آمین بھیا۔ اپنے سرپرست اعلیٰ کی خدمت میں کروں گا۔ بھائی جی دیکھیے گا۔ میں تو بحیثیت سامع ہوں آج۔ نہیں جی دیکھیے گا۔ قربان خواہشات کو کرنا پڑا مجھے، جی قربان خواہشات کو کرنا پڑا مجھے، جی شمع کی طرح رات کو جلنا پڑا مجھے، واہ، اولاد کی محبتیں سب کچھ کرا گئیں، کیا کہنے ہیں بھائی۔ اولاد کی محبتیں سب کچھ کرا گئیں، جھکنا نہ تھا جہاں وہاں جھکنا پڑا مجھے، واہ 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 واہ، جھکنا نہ تھا حالات حاضرہ کا سچا شعر ہے۔ واہ واہ واہ۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔ جھکنا پڑا۔ اور ایک قطعہ اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بار پھر سنائیے یہ شعر ایک بار جی۔ پھر سنائیے۔ قربان خواہشات کو نگار کرنا صاحبہ پڑا کا مجھے، اصرار جو ہے آپ کے قطعے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بہت شکریہ۔ جی قربان خواہشات کو کرنا پڑا مجھے، شمع کی طرح رات کو جلنا پڑا مجھے، اور اولاد کی محبتیں سب کچھ کرا گئیں، جھکنا نہ تھا جہاں وہاں جھکنا پڑا مجھے، واہ، جھکنا نہ تھا جہاں وہاں جھکنا پڑا مجھے۔ اور کیا بات ہے۔ ایک قطعہ اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ روز افزوں ہے اضافہ دشمنی کے باب میں، اچھا، روز افزوں ہے اضافہ دشمنی کے باب میں، جل رہی ہے جب سے شمع مسلکی محراب میں، واہ، بہت خوب۔ اور متحد جب تک نہ ہوں گے ہم جہاں میں دوستو، جی متحد جب تک نہ ہوں گے ہم جہاں میں دوستو، ایک دن آ جائے گا سب کچھ زدے سیلاب میں، کیا کہنے ہیں بھائی۔ بے شک، ایک بہت دن آ جائے گا سب کچھ زدے سیلاب میں۔ بہت اچھا ہے بھائی، واہ واہ۔ اب میرے پاس میں بس اتنا ہی وقت ہے کیونکہ سرپرست اعلیٰ کو پتا ہے کہ میں ذرا سا کسی کشمکش میں مبتلا ہوں۔ انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ جلد از جلد جو ہے حضرت کی خدمت میں پہنچوں۔ تو ہمارے درمیان ہمارے سرپرست اعلیٰ، ان کی خدمت میں کیا بولوں، میرے سامنے تو الفاظ بھی نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو کن الفاظ میں دعوت دوں۔ بس یہ ہے کہ جسے قدرت نے ہم ایک ایسے شاعر کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں جسے قدرت نے پیدائشی طور پر فکر و فن کا ملکہ اور بانک بناتا کیا ہے، جو گاؤں کی پگڈنڈی سے گزر کر شہر کی شاہراہوں پر
جب تصورات کا جال بچھاتا ہے تو خود بخود شعر بننے لگتا ہے، جو تالابوں ندیوں کو چھوڑ کر جب خوبصورت جھیلوں، ندی نالیوں، پہاڑوں، پارکوں، میلوں، محفلوں میں قدم رکھتا ہے تو اس کا احساس فوراً اگڑائیں لینے لگتا ہے اور حسن غزل کی آنکھوں میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی کا نغمہ سنانے اور گنگنانے لگتا ہے، جو ہر مجلس میں تر و تازگی بخشنے کا انوکھا فن جانتا ہے، جس سے میری مراد ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب جابر علی قسیم صاحب حضرت سے بڑے ادب کے ساتھ میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے بہترین لاجواب کلام سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں۔ آپ کی محبت کا سلام۔ میں یہاں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پر مہمانان تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ مجھ جیسے طالب فکر کی ذرا سی آواز پر اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اپنے خیالات و فکر کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور سچائی یہ ہے کہ میرے عنوان تم ہو، میرے حقیر کا عنوان تم ہو، خیال و فکر کے مہمان تم ہو، واہ 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 واہ، خیال و فکر میرے کے ہر شعر مہمان کا تم ہو، عنوان بہت تم ہو، خیال و فکر کے مہمان تم ہو۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں دیکھوں یا تم کو گنگناؤں، واہ واہ، کیا بات ہے، تمہیں دیکھوں بہت عمدہ، یا تم کو گنگناؤں، غزل تم ہو، غزل کی جان تم ہو، واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، تمہیں دیکھوں یا بہت تم کو عمدہ، گنگناؤں، غزل تم ہو، غزل کی جان تم ہو، خیال و فکر کے مہمان تم ہو۔ اور یہاں سے تھوڑا سا برداشت کر لیں گے جو کہنا چاہ رہا ہوں، شاید یہاں تو کسی کو گراں نہیں گزرے گا، لیکن آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ گراں گزر جائے۔ کہ ہمیں انگلش سے نفرت ہے، میں انگلش سے نفرت ہے نہیں ہے، محترمہ ڈاکٹر نگار سلطانہ صاحبہ جی کچھ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں انگلش سے نفرت ہے، نہیں ہے، بہت عمدہ، ہمیں انگلش سے نفرت ہے۔ ذرا آگے آپ کہہ رہے ظفر صاحب کہ نہیں ہے، جی نہیں ہے، ہمیں انگلش سے نفرت ہے، نہیں ہے، انہیں اردو سے نسبت ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، انہیں اردو سے نسبت ہے، نہیں نہیں ہے، ہے، اور ہے ہندی بھی ہمیں محبوب، لیکن ہندی بھی ہمیں محبوب لیکن اسے اردو پہ سبقت ہے، نہیں ہے، ہے ہندی بھی ہمیں مرغوب لیکن اسے سبقت ہے، نہیں ہے، اور آج کل جو مشاعرے ہیں ظفر صاحب اور جس انداز کے شاعر پہنچ رہے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رقاصہ صفت چکنے جی چھچورے، جی جی جی، واہ، یہ رقاصہ صفت چکنے چھچورے، ادب کی ان پہ دولت ہے، نہیں ہے، جی یہ رقاصہ صفت ماشاء چکنے اللہ، چھچورے، واہ، کس آخر انداز میں میں تو اللہ کی کوشش سے ہوئی، مقرر ارشاد یہ رقاصہ صفت چکنے چھچورے، ادب کی ان پہ دولت ہے، نہیں ہے، نہیں ہے اور انہیں دیکھا تو ہنس کر بھانڈ بولے، جی جی، واہ، انہیں دیکھا تو ہنس کر بھانڈ بولے، ہماری اب ضرورت ہے،
نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن ہے ضرورت. جنہیں دیکھا تو ہنس کر ہٹ بولے. نہیں بولنا ذرا مہنگا پڑے گا. نہیں ہے. اور جسے انصاف کا مندر میں لکھ دوں، جسے جسے انصاف انصاف کا کا مندر میں لکھوں. مندر میں لکھ دوں، کوئی ایسی عدالت ہے نہیں نہیں. بہت خوب، بہت عمدہ. حالات حاضرہ کے ہیں مطابق. کوئی ایسی عدالت ہے نہیں ہے. اور 2-3 شعر اور برداشت کر لیں، اس کے بعد پھر مجھے خوشی ہے کہ میں نے خوشی سے بات کری. واہ واہ. مجھے خوشی ہے جناب کہ میں قاری نے ابو خوشی بکر سے صاحب، بات کری. قاری ابو بکر صاحب آپ کے رنگ کی بات کر رہا ہوں میں. جی مجھے خوشی ہے کہ میں نے خوشی سے بات کری. اکیلے جو میرا پیار تھا میں نے اسی سے بات کری. کیا بات. اچھا. مجھے خوشی ہے کہ میں نے خوشی سے بات کری. جو میرا پیار تھا میں نے اسی سے بات کری. اور پسیج میں بھی گیا تھا. آپ لوگ سوچتے ہیں نا کہ جوان آپ ہی لوگ ہیں. ارے جوان دل تو ہم بھی رکھتے تو شیر سنیے آپ جوانی کے. بوڑھے لوگ زیادہ جوان ہوتے ہیں. کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے خوشی سے بات کری. جو میرا پیار تھا میں نے اسی سے بات کری. اور پسیج میں بھی گیا تھا وہ جب ہوئے رخصت. واہ. پسیج میں بھی گیا تھا وہ جب ہوئے رخصت. ادھر سے اس نے بھی افسردگی سے بات کری. بالکل پسیج یقین میں بھی گیا تھا وہ ہے جب ہم ہوئے لوگ. رخصت. ادھر سے اس نے بھی افسردگی سے بات کری. اور یہ میں شعر کسی کی نظر نہیں کر رہا ہوں، لیکن شعر سنیے گا کہ بھڑک اٹھے دلی جذبات سرد راتوں میں. بھڑک اٹھے دلی جذبات سرد راتوں میں. تصورات میں جو دل جلی سے بات کری. بھڑک اٹھے دلی جذبات سرد راتوں میں. تصورات میں جو دل جلی سے بات کری. اور جس کے لیے یہ 2-3 شعر ہوئے ہیں، اب میں وہاں آتا ہوں کہ ہمارے نام کی محفل سجائی تھی لیکن. اشرف صاحب جی ارشاد عطا ہو. ہمارے نام کی محفل سجائی تھی لیکن ہمیں کو چھوڑ کے اس نے سبھی سے بات کری. ہمارے نام کی محفل سجائی تھی لیکن ہمیں اس نے بات کری. اور نئی حویلی میں جو ہنس کے بات کرتے تھے، نئی حویلی میں جو ہنس کے بات کرتے تھے، پرانے گھر میں بڑی بے رخی سے بات کری. پرانے گھر میں بڑی بے رخی سے بات کری. اور بس آخری شعر کے اتنا کہوں گا میں تو کہ شب ہجر کی بے کلی مار دے گی. شب ہجر کی اپنے رنگ میں شب ہجر کی بے کلی مار دے گی. ہمیں آپ کی بے رخی مار دے گی. شب ہجر کی بے کلی مار دے گی. ہمیں آپ کی بے رخی مار دے گی. ابو بکر صاحب آپ نے ناراض کر دیے اس کو. اشرف صاحب. اشرف صاحب ناراض نہیں ہو سکتے. سنیے گا اشرف صاحب. ہاں آپ میوٹ ہو گئے. میں انمیوٹ کیجئے. ہاں آخری شعر سن لیجیے گا بس کہ شب ہجر کی بے کلی مار دے گی. ہمیں آپ کی بے رخی مار دے گی. اور تیرے غم سے جس دن بھی فرصت ملے گی. تیرے غم سے جس دن بھی فرصت ملے گی
بچیں گے نہیں، زندگی مار دے گی. بے شک بے شک، بہت خوب بہت تیرے خوب. غم سے جس دن بھی فرصت ملے گی بچیں گے نہیں، زندگی مار دے گی. شکریہ، مہربانی جو آپ ڈھیروں نے مبارکباد سر، ڈھیروں مبارکباد. اچھا لگا سبھی نے، میں سبوں کو سننے کا موقع ملا، جو نئے تھے پرانے تھے سبھی. اور جابر بھائی کی غزل تو بہت ہی اچھی لگی، نظامت بھی بہت پسند آیا، کافی اچھا کہہ رہے تھے. اور ہر شعر ہر شاعر کو ایک شعر سے بلانا یہ اچھی نظامت کی پہچان ہے. تو ان کی نظامت بھی بہت اچھی لگی. اور ہم کو لگتا ہے کہ وہ جابر علی صاحب دوسری بار بھی ان کو ہی نظامت سونپیں گے، اور میرے خیال سے انشاءاللہ. سبھی کو پسند آیا ہوگا. اور ظفر صاحب پکی ہو گئی غزل اگلی بار آپ کی نظامت، رجسٹرڈ ہو گئے بس آپ. ایک ہی شخص کو نہیں سننے کا موقع ملا، اب ان کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا نیٹ کا یا میوٹ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے باقی سبوں نے اپنا کلام سے نوازا اور اچھا ہی کلام سنایا. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ابھی بند نہیں ہوئی. یاد رکھیے گا سبھی حضرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب میں انشاءاللہ رابطہ کرتا ہوں آپ سے. ضرور. ہاں. اور ڈاکٹر